حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ فرماتا ہے آپ امت کی فکر چھوڑ دیں، آپ کا امتی صرف 21 بار یہ کلمات پڑھ لے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی ختم لغزشوں سے خالی نہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں بندہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ کبھی زبان سے گناہ، کبھی آنکھوں کے گناہ، کبھی دل کے گناہ اور کبھی عمل کے گناہ۔ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب کر اپنے ہی دل کو سیاہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب خلوت میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو شرمندگی اور ندامت کی آگ دل کو جلا دیتی ہے۔ ایسے میں بندے کے لیے سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اس کا رب اسے مایوس نہیں کرتا، بلکہ اپنے کلام میں بار بار یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میں سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہ اعلان دراصل گناہ گار انسان کے لیے امید کا سب سے بڑا چراغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایسی تسبیحات اور اذکار بتائے جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ گناہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ تسبیحات محض الفاظ نہیں بلکہ عاجزی و انکساری کا وہ سہارا ہے جنہیں پڑھ کر بندہ اپنے رب کی رحمت کو آواز دیتا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور بخشش کی بھیک مانگتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بھیک مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ معاف کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اپنے بندے کی خطاؤں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اذکار و تسبیحات سکھائے تاکہ بندہ کبھی مایوس نہ ہو، بلکہ بار بار اللہ کی رحمت پلٹ کر اس کی رحمت کے در پر جھک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ عمل کیا اور پھر 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ 2 انگلیاں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ عمل اور کلمات یہ ہیں۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جس میں بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے دعا، ذکر اور استغفار کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کس قدر درد دل رکھتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں بارہا یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر سجدوں میں گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ہر دعا قبول ہوئی مگر میں نے اپنی ایک دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے اس باپ کی طرح ہوں جو اپنی اولاد کے لیے خیر چاہتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فکر، ہر دعا اور ہر سجدہ اپنی امت کی بخشش کے لیے تھا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رحمت اور آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراسر رحمت ہے، اور یہی رحمت آپ کی امت کے لیے دعاؤں اور سفارش کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یعنی تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جن پر تمہاری تکلیف بہت گراں گزری ہے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف، گناہوں اور آخرت کے انجام کے بارے میں کتنے فکر مند رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں گریہ ازاری کا ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنا رو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں یہ دعا کی، اے اللہ میری امت، میری امت،
یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فکر اپنی امت کی مغفرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور امت کے بارے میں خوشخبریاں عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اور آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں امت کی بخشش اور شفاعت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ کی امت کو بخش نہ دیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کی اہمیت کو بھی بار بار بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یعنی جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، بس بندہ سچے دل سے رجوع کرے۔ احادیث میں بھی ذکر و اذکار کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور اللہ کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ مختصر کلمات اس قدر عظیم اجر اور مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ جب ہم ان تمام قرآنی آیات اور احادیث کو یکجا کرتے ہیں تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آسان ترین راستے بنائے ہیں۔ اگر ایک مسلمان سچے دل سے اللہ کا ذکر کرے، استغفار کرے اور ان مبارک کلمات کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، چہرہ نور سے چمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی پکار بلند ہوتی ہے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش اعظم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں اور رب کائنات اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ تمہارا رب سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور جانتا ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ خود بتائیں کہ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے گناہ گار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت موزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، ان کے گناہوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتا ہے، جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے، اور وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا کہ جبرائیل مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا،
اور ہر امت کے ان پر عذاب کے مناظر بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان رک جاتی ہے، وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں کہ میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ اب نبی آخر الزباں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں اے جبرائیل سچ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہو جاتے ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جاتی ہے، دل تڑپتا ہے، زبان لرزتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں بتاؤ جلدی کرو، میری امت جہنم میں تو نہیں۔ بالا آخر جبرائیل امین علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اسی شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے، سجدے کی حالت میں یا رب امتی کی صدائیں بلند ہوئی، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران ہو گئے، آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا، صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقا کائنات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کہرام سا مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار تھی، گھروں کے چولہے بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئی، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے اور صحابہ کرام سرگرداں ہو گئے۔ 3 دن اور 3 رات یوں ہی بیت گئی کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، پوچھا آپ نے یہاں کسی شخص کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسی آواز رونے کی ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنی متاثر ہوئیں کہ چرنا چھوڑ دیا، اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام رو پڑے اور غار تک پہنچے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے، سجدے میں ڈوبے ہوئے یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لیٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشکبار ہیں، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخر کار صحابہ کرام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں خاتون جنت آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں، وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہیں ابا جان مدینہ بے قرار ہے، حسنین قریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غمزدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے اپنی پیشانی مل کر عرض کرتی ہیں ابا جان اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشکبار ہے، دل رنجیدہ ہے، اور زبان پر ایک ہی جملہ طاری ہے اے فاطمہ اگر تم ضد نہ کرتی تو میں سجدے سے سر نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا
وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک اور ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، بشرط یہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت سے رکھے گا اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچی توبہ کرے گا تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قیامت کے دن کی فکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور شفقت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی نہیں بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی امت کی نجات اور کامیابی کے لیے بے چینی اور فکر مندی کا اظہار فرمایا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کس قدر مدد کریں گے جانیے۔ قیامت کے دن تمام لوگ حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تک کہ سب نبیوں کے پاس جائیں گے لیکن وہ یہ کہہ کر معذرت کر دیں گے کہ وہ اس قابل نہیں۔ آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر امت کی شفاعت کریں گے اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت سے میری امت کے وہ بڑے گناہ گار نجات پائیں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان لوگوں کی فکر میں رہتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہوں گے لیکن توحید پر رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا حوض کوثر اس قدر وسیع ہے جسے 1 مہینے کی مسافت سے بھی طے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حوض سے سیراب کریں گے لیکن بعض لوگ اب بد اعمالوں کی وجہ سے رک جائیں گے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دیکھوں گا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو میں کہوں گا اے رب میری امت ہے۔ اللہ فرمائے گا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نت نئے ایجاد کیے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوں گے لیکن پھر بھی اس کے لیے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ان کمزور مومنین کی وجہ سے فخر کروں گا جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ان لوگوں پر ہوگی جو دنیا میں غریب، بیمار یا کمزور تھے لیکن ایمان پر قائم رہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا شاید آپ اپنی جان ہلکان کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی امت کے عذاب آخرت کے خوف سے روتے تھے اور قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فکر ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے قابل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن کی فکر کا تقاضا ہے کہ ہم توحید پر قائم رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، سنت پر عمل کریں اور بد دعاؤں سے بچیں، گناہوں سے گریز کریں، خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے، کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کریں،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیامت میں اپنی شفاعت کا خاص مستحق بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنائے، آمین۔ تو ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں فرما رہے تھے کہ یا رب میری امت کو بخش دے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کا امتی 21 بار یہ کلمات پڑھ لے تو سب گناہوں سے معافی، جنت کا وعدہ، اور اللہ اسے دوست بنا لیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت کے لوگ یہ 3 کلمات پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ 3 کلمات یہ ہیں، نمبر 1، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 2، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ پاک بہت عظمت والا ہے۔ نمبر 3، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، نہ کسی میں طاقت ہے اور نہ کوئی قوت مگر اللہ ہی کے ذریعے جو بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ان اذکار میں اللہ تعالیٰ کی توحید، تسبیح، حمد، استغفار اور توکل سب کچھ جمع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مغفرت کے کلمات کہا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا اور پھر 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھے وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ عمل اور کلمات یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا، بحوالہ حدیث صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ موجود ہوتا ہوں، وہ اگر دل میں میرا ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنی شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر جلی کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بات میں میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کے خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے جو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو حفصہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل درست ہے، ذکر اللہ کی اہمیت اللہ رب العزت ساری کائنات کا خالق و مالک، دن رات اللہ پاک نے بنائے، یہ کائنات اللہ پاک نے بنائی ہے، اللہ پاک کے حکم سے یہ کائنات وجود میں آئی،
اور اللہ رب العزت جب چاہیں گے یہ کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس دن اللہ پاک اپنی قدرت کا، اپنی شان کا اظہار کریں گے اور فرمائیں گے آج کس کی حکومت ہے؟ مالک یوم الدین۔ جب کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت خود ہی جواب دیں گے۔ آج وہ واحد وحدہ لا شریک کی حکومت ہے جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام کائنات کی روح ہے، اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا رہے گا جو صرف اللہ کا نام لے گا، اللہ پاک اپنے نام کی برکت سے اس دنیا کے نظام کو چلائے گا، اور جب وہ اللہ اللہ کہنے والا واحد بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک اس دنیا کے نظام کو لپیٹ لیں گے کہ اب میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہا، اب یہ دنیا بے مقصد ہو چکی ہے، بے فائدہ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین محترم، وقتی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کن کلمات کو کتنی تعداد میں اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ناظرین، ان کلمات کو پڑھنے کے لیے نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب کلمات یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، میں نے یہ کلمات تیری رضا کے لیے پڑھے، میری کمزوریوں اور خطاؤں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے دل کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، اور میری زبان کو ہمیشہ اپنی یاد میں مصروف رکھ۔ اے اللہ، مجھے بار بار اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما، میری دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے، اور میری زندگی کو اپنی رحمت کے سایہ بنا دے۔ اے رحیم و کریم، مجھے اور میری نسلوں کو بخش دے، ہمیں دین پر قائم رکھ، اور قیامت کے دن اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔